سامعین حاضرین عزیزان گرامی برادران اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 170واں یہ درس صحیح بخاری حضرت العلامہ مولانا مفتی سید شاہ صغیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی شیخ الحدیث جامع نظامیہ سے ہم سن رہے ہیں اور آپ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج میرا یہاں پر آپ کے سامنے موجود رہنا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ حضرت جو ہے کسی خاص کام کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے میں یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو آئیے حضرات درس بخاری کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ہم جو ہے آج چند باتیں ان آثار کے متعلق پڑھیں گے اور سنیں گے جن کا اسلام کے اندر بڑا اہم درجہ رکھتا ہے، جن کی اہمیت اور مقام بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اللہ نے حکم فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مصلی یعنی نماز کی جگہ۔ مصلی جو اپن امام صاحب جس مقام پر نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے لوگ اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو جس مقام پر نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں اس کو مصلی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اب یاد رہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر مقام ابراہیم کہا ہے، پتھر نہیں کہا، حالانکہ وہ پتھر ہے وہ آپ دیکھتے ہیں حجر اسود اور بئر زمزم جو ہے اس کے درمیان میں مقام ابراہیم موجود ہے۔ لوگ اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کو سماعت کیا ہے، یعنی سماعت کریں گے آگے، اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث کو ابھی آپ نے سماعت کیا، وہ کیا ہے اس کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو کیا کیا، وہاں پر نماز پڑھی۔ کس کے حکم پر پڑھی؟ اللہ پاک کے حکم پر۔ اور یہ حکم کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام طواف کر کے جا رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مقام ابراہیم ہے، ہم کیوں نہ یہاں پر نماز پڑھیں، ہم کیوں نہ یہاں پر نماز پڑھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے عمر، اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں ہے، اگر حکم ہوتا تو ضرور پڑھتے، تو حکم نہیں آیا۔ یہ کہنا ہی تھا، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کو لے کر حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ آیت پاک پیش کرتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ پاک نے یہاں یہ آیت پاک کو نازل کیا اور حکم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں پر نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنا کیا ہے؟ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد نماز پڑھنا کیا درجہ رکھتا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، کیا ہے؟ اب علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا اسی مقام پر ضروری نہیں، حرم کے اندر کہیں بھی جو ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے،
لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، زائرین کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو کہیں بھی 2 رکعت جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ درجہ کیا رکھتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ افضل ہے، مستحب ہے پڑھنا۔ طواف زیارت یعنی کعبۃ اللہ کے طواف کے مکمل ہونے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے، یہ افضلیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے مقام ابراہیم، اور ایک اتفاق کی بات آپ دیکھیں، حجر اسود جو کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جنت سے آپ نے حجر اسود کو ساتھ لے آئے، حجر اسود کو۔ اس کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں واقعہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، اگر میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا، چومتے ہوئے نہ دیکھتا، تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، کبھی تجھے نہ چومتا۔ اب مقام ابراہیم اور حجر اسود کا جو تعلق ہے، یہ یاد رکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اندر خاص تعلق ہے۔ ایک تو ضمناً بات ہو گئی۔ یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الرکن والمقام یاقوتان من یاقوت الجنہ، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوت میں سے 2 یاقوت پتھر ہیں، مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ اب اس کی خاصیت کو بیان فرماتے ہیں کون؟ پیارے آقا علیہ السلام۔ اس کی افضلیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، دونوں پتھروں کا مقام، تو فرماتے ہیں کہ طمس اللہ نورہما، اللہ پاک نے ان دونوں کے نور کو بجھا دیا۔ قال ابو بکر، اور اس سے پہلے میں پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طمس اللہ نورہما، ان دونوں کے نور کو اللہ نے بجھا دیا۔ ولولا ذالک لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب، اگر اللہ پاک ان دونوں کے نور کو نہ بجھاتا، ان دونوں کے نور کو کم نہ کرتا، یعنی ختم نہ کرتا، تو ان دونوں کے نور سے سارے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی جگہ ہے سب کے سب روشن ہو جاتی۔ اتنا نور اللہ پاک نے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے اندر رکھا تھا۔ تو اب یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے اسلام کے اندر۔ میں نے یہ جب باتیں اس لیے کہی ہیں اور آگے بھی چند باتیں اور عرض کروں گا، کیونکہ حج کا موسم چل رہا ہے تو بات حج کے متعلق ہو، اور یہ حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ سب جو ہے یہ زائرین مکہ جو جاتے ہیں حج کے لیے، جو عازمین حج اور عمرہ کرنے والے، یہ اس کے اندر مناسک حج اور وجوبات حج اور سنن میں کے اندر جو ہے یہ باتیں داخل ہے، تو اس لیے میں جو ہے یہاں پر یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ تو معزز سامعین حضرات، جو انبیاء کرام کی جو تبرکات ہوتے ہیں، جو آثار ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ آثار نبی ہے، یہ آثار نبی ہے۔ وہ نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبرک ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں اگر آپ لے لیں، جیسا کہ میں نے حمد و صلوات کے بعد ایک اور آیت کو پڑھا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اب حجر اسود کو چومنے کی بات ہو، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی بات ہو، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کی بات ہو، سعی کرنے کی بات ہو، اور اسی طرح زمزم کے کنویں سے پانی پینے کی بات ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آثار انبیاء میں سے ہیں، آثار انبیاء میں سے۔ یہ نبیوں سے ان کا تعلق ہے، اللہ والوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آنے والے مسلمانوں کو، مومنوں کو جوڑے رکھا۔ تمہارا جو معاملہ رہے گا اے مسلمانوں، اے میرے بندوں، قیامت تک آنے والوں مومن بندوں،
تمہارا جو معاملہ رہے گا یاد رکھیں میرے بندوں کے طریقے پر تمہاری زندگی ہوگی، میرے بندوں کے طریقے پر تمہاری زندگی ہوگی۔ سب سے زیادہ جس کا ہم طریقہ اپناتے ہیں وہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، پیارے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور مناسک حج، وجوبات حج اور سنن حج کے اندر جو چیزیں ہم تقریباً کرتے ہیں ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، جوڑے رکھا، کس سے؟ اس کے پیارے بندوں سے۔ چاہے آپ صفا مروہ لے لو، چاہے آپ مقام ابراہیم لے لو، چاہے آپ حجر اسود لے لو، چاہے آپ مقام عرفہ کو لے لو، مقام عرفہ کو لے لو، مزدلفہ کو لے لو۔ عرفہ کیا مقام؟ ایک مقام ہے، وہ بھی ایک آثار انبیاء میں ہے۔ عرفہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اما جان دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں اس مقام پر ملے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مقام عرفہ وہ مقام ہے، مقام عرفہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، وہ مقام ہے۔ تو اللہ نے اس مقام کو باقی رکھا۔ اور مناسک حج میں سب سے زیادہ اہم رکن اگر کوئی ہے تو وہ ہے مقام عرفہ میں رکنا، وقوف عرفہ کرنا۔ کیا ہے عرفہ؟ یہ کیا ہے؟ آپ سمجھ ہی گئیں گے کیا ہے عرفہ؟ ایک مقام ہے۔ کیوں ملا اتنا بڑا مقام اس کو؟ حاجی کا حج اس وقت تک پورا ہوتا ہی نہیں، بلکہ سرے سے اس کے حج کو مانا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ مقام عرفہ میں وقوف نہ کر لے، اگرچہ کہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا ہے مقام عرفہ؟ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اما جان حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں کا ملن ہوا۔ توبہ آدم علیہ السلام وہاں پر قبولیت کا درجہ پایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ ہمیں اللہ والوں سے جڑے رہنا چاہیے، اللہ والوں سے جڑے رہنا چاہیے، ان سے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو ایمان ہے۔ اللہ والوں سے اگر یاد رکھے رابطہ اگر ہمارا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا تو ہمارا ایمان چلا گیا، ہمارا اسلام چلا گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، احادیث نبویہ کہتے ہیں، بھری پڑی ہے قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میں آثار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آثار کے بارے میں۔ بعض لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں، کیا دیوانہ پن ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ تم ان آثار کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہو، منہ مبارک کیا ہے، آثار جبہ مبارک کیا ہے، کمل مبارک، یہ کچھ بھی ایسے بہت ساری چیزوں کو، آثار مبارکہ کو مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر جو وہاں کی حکومت ہے، وہاں کی حکومت بہت سارے آثار قدیمہ کو انہوں نے توڑ دیا، گرا دیا، اور جو باقی ہیں وہاں پر لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں۔ غار حرا کو آپ جانتے ہیں؟ غار حرا کیا ہے؟ وہ پہاڑ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، جب تک کھانے پینے کی چیزیں ہوتی عبادت کرتے، ختم ہوتی تو واپس آتے، پھر جاتے عبادت کرتے، نمازیں وہاں پر پڑھتے، اللہ کا ذکر وہاں پر کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اور غار حرا وہ مقام ہے، جبل نور وہ مقام ہے جہاں پر قرآن پاک جو کہ مقدس اللہ پاک کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کی جو سب سے پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ غار حرا میں نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں اللہ پاک نے غار حرا میں نازل فرمائیں۔ اب اللہ کے بندے جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب اسی عمرے کے جانے کے بعد
جب غار حرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ایک کے اوپر ایک پڑھتے ہیں، گرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے، تو پیچھے موجود وہاں پر ایک گمراہ شخص بدعت شرک کہہ کر فتوے لگاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی ہو اس مقام پر نماز کرنے کے لیے ایک عاشق نبی تڑپتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو۔ کئی فٹ اوپر وہ پہاڑ ہے، وہ غار حرا ہے، وہاں پر وہ جاتا ہے، کڑی دھوپ میں جاتا ہے صرف زیارت کے لیے، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے، جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، میں بھی نماز پڑھوں، اس مقام کو میں بھی حاصل کروں، اس مرتبے کو، جس مقام پر حضور کے قدم مبارک لگے ہو اور جس مقام پر حضور کی پیشانی مبارک لگی ہو، حضور کے ہاتھ لگے ہوں، میں بھی اپنے وہاں پر ہاتھ لگاؤں، میں بھی ماتھا ٹیکوں۔ ہر عاشق نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اسی خواہش کو لے کر وہ جبل نور میں جاتا ہے، وہاں پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پیچھے سے گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں وہاں پر لگاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے کئی آثار کو وہاں پر توڑ دیا گیا، گرا دیا گیا سعودی حکومت کی طرف سے، جبکہ احادیث شریفہ بڑی پڑی ہیں اس بات پر۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث کی عبارت کو آپ نے سنا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سنیے کون ہیں؟ حضرت عتبان بن مالک، نابینا صحابی تھے، عتبان بن مالک نابینا صحابی تھے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فی منزلہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے۔ اس سے پہلے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عتبان بن مالک نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، نماز پڑھنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، فقال، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ این تحب ان اصلی لک من بیتک، اے عتبان تم بتاؤ کہ میں نماز کہاں پڑھوں؟ گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر آ کر نماز پڑھیں، تاکہ میں جہاں آپ نے جس مقام پر نماز پڑھی اسی مقام پر میں مرتے دم تک نماز ادا کرتا رہوں، مرتے دم تک اس مقام پر میں نماز پڑھ کر تبرک حاصل کرتا رہوں۔ مجھے بتائیں نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی تھی، حضور آ کر پڑھنا ضروری تھا، لیکن اس صحابی کی محبت آپ دیکھیں، عشق یہاں پر دیکھیں، آپ چاہتے تھے کہ حضور جس مقام پر نماز پڑھے میں اسی مقام پر نماز پڑھوں، تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک کے اندر یہ بات آپ سن رہے ہیں، اتاہ فی منزلہ، میرے گھر حضور تشریف لائے، کہا فقال این تحب ان اصلی لک من بیتک، بتا تیرے گھر کے کس کونے میں نماز پڑھوں، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا بات پسند کرتا ہے کہ تیرا جو گھر ہے اس گھر کے کس کونے میں پڑھوں، بیچ گھر میں پڑھوں یا دیوار کو لگ کر میں نماز پڑھوں، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا جو تبرک ہے وہ تمہارے لیے باعث نجات ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف نہ لاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے عتبان تم یہ کیا کہہ رہے ہو، پڑھ لو جہاں پڑھنا ہے، ساری زمین اللہ پاک نے میرے لیے کیا کر دیا، پاک کر دیا، تم گھر کے کسی کونے میں پڑھ لو، نماز ہے، عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، کہیں بھی پڑھ لو، نماز قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آئے، پوچھا تم کیا چاہتے ہو، یہاں پڑھوں میں نماز، یہاں پڑھوں، کدھر پڑھوں؟ پھر جو ہے صحابی رسول فرماتے ہیں فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، میں اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر نماز پڑھیے، یا پڑھائیے، تو فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے تکبیر کہی، وصففنا خلفہ، اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سب باندھی، فصلی رکعتین، حضور نے 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھائی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تبرک، جس کو میں کہہ رہا ہوں آثار، اسی کو تبرک کہتے ہیں، اسی کو برکت لینا۔ تبرک کے معنی کیا ہے؟
برکت لینے کو تبرک کہتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے جو اعشار ہیں، میرے جو تبرکات ہیں، وہ تمہارے لیے باعث نجات ہے، باعث نجات۔ یہی وجہ ہے آپ احادیث شریفہ پڑھتے ہیں، یعنی سنتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، صحابہ کرام جھپٹ پڑتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعشار مبارک کو لینے کے لیے، منہ مبارک کو لینے کے لیے جھپٹ پڑتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بال نیچے نہیں گرتے تھے بلکہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں گرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے بال مبارک کو اٹھا کر صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حلق کروا رہے تھے، میں وہاں پر موجود تھا، حضور نے مجھے منہ مبارک عطا کیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خالد بن ولید ان منہ مبارک کو تم اپنے پاس رکھو۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منہ مبارک کو جو 3 ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 منہ مبارک تھے، 3 بال مبارک تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں لگائے رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جنگ میں گیا کامیابی مجھے ملی، فتح مجھے ملی، اللہ پاک نے مجھے فتح عطا فرمائی، یہ کوئی میری بہادری کی وجہ سے نہیں تھا، میری یہ شجاعت کی وجہ سے نہیں تھا، میرے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے نہیں تھا، یہ جو مجھے کامیابی ملتی تھی تو ان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعشار مبارک کے صدقے میں، منہ مبارک کے صدقے میں ملتی تھی، جو میں نے اپنی ٹوپی میں لگائی رکھی تھی۔ جنگ یرموک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مبارک میں تھی، وہ ٹوپی گر گئی، پریشان ہو گئی، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں نے کہ اے خالد بن ولید کیا ہوا ہے، تم اس قدر پریشان ہو؟ کہتے ہیں کہ ٹوپی گری ہے۔ تو ٹوپی گرنے سے کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو کہا کہ یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، یہ وہ ٹوپی ہے جس کے اندر میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک لگائے رکھے ہیں، اور میری جو کامیابی کی ضمانت ہے یہی منہ مبارک ہے۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات، یہ اعشار انبیاء، ان کی اہمیت ہے اسلام کے اندر، ان کا مقام ہے اسلام کے اندر۔ غار ثور، جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن آپ وہاں پر موجود تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر بھی لوگ جا کر زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پیچھے سے بولتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک ہے، بدعت ہے، نہ جانے کیا کیا فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی قسم کی شریعت کی خلاف باتیں ہیں، یاد رکھے۔ شریعت نے تو ہم کو اجازت دی ہے، واتخذوا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ انبیاء کی زندگی کو آپ پڑھیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ سنتے، پورا سورہ یوسف قرآن کے اندر موجود ہے، اس کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی تھے، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا تھا۔ جب ساتھ میں لے گئے یوسف علیہ السلام کو، حسد کرتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو والد گرامی تھے بہت پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، حسد کے مارے جلتے تھے۔ بھائی لے گئے، والد صاحب سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو راستے میں جو ہے ان کو مار کر کنویں میں ڈال دیا، اور کہا آ کر کے بھیڑیے نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، اتنا بڑا گناہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، لہٰذا ایک وقت آیا جس بھائی کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا حسد کے مارے، جب دوسری بار ان بھائیوں کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے تو پھر اس وقت یوسف علیہ السلام کسی کنویں میں نہیں بلکہ وہ مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو پھر یوسف علیہ السلام، قصہ بڑا طویل ہے، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد بھائی سمجھ گئے، سدھر گئے، اب معاف کیا بھائیوں نے، تو بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اے ہمارے بھائی، ہم کو تو تم نے معاف کر دیا، لیکن والد گرامی کا کیا؟
وہ تو رو رو کر بے حال ہو چکے ہیں، رو رو کر جو ہے ان کی بصارت چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ نابینا ہو چکے ہیں، وہ تمہاری محبت میں، جدائی میں رو رہے ہیں۔ ایک نبی یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر، جو کہ صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، سب سے پیارے بیٹے، سب سے زیادہ جسے محبت کرتے تھے، جدا جب سے ہوئے تب سے آپ رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آپ نابینا ہو گئے۔ بھائیوں نے کہا کہ والد گرامی کا حال بڑا برا ہے، رو رو کر ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ ہم سنتے ہیں بہت زیادہ ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ماں جیسی محبت، ایسی محبت کہ دنیا کے کسی بھی ترازو میں، میزان میں ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا، وہ ہے ماں کی محبت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ باپ کی محبت سے جو ہے کوئی باپ کی محبت بھی کوئی کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ باپ ہوتا ہے۔ ماں اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بچوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن دکھاتا نہیں ہے۔ زیادہ تر باپ اپنی محبت کو نہیں دکھاتا۔ یہاں پر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ کی محبت بیٹے کے لیے کیا ہوتی ہے، رو رو کر آنکھوں کی بصارت چلے جانا۔ یہ کس قدر محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، کس قدر محبت تھی۔ آپ یہاں پر محبت اولاد دیکھیں، ایک باپ کو جو ہوتی ہے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ کچھ باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود کھاتے نہیں، جو خود صحیح پہنتے نہیں، لیکن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھلاتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں اور اسی پر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ باپ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ مادہ رکھا ہے باپ کے اندر، اولاد کی محبت کا مادہ ایسا رکھا ہے کہ پھر وہ محبت جب جوش مارتی ہے تو پھر ساری محبتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ مثال آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لے لیں کہ جدائی میں اتنے پریشان، اتنا رونا کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی، روشنی چلی گئی اور آپ نابینا ہو گئے۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ یوسف، اے ہمارے بھائی، والد گرامی کا کیا، وہ تو رو رو کر بے حال ہو گئے ہیں، آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے آپ۔ اذهبوا بقمیصی، قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرے بھائی اس قمیص کو لے کر جاؤ، میرا یہ قمیص ہے، اس کو لے کر جاؤ۔ فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، لے جا کر میرے باپ کے، میرے والد گرامی کے آنکھوں پر، چہرے پر ڈالنا، تو پھر جو ہے فوراً بصارت واپس آ جائے گی، فوراً بصارت واپس آ جائے گی۔ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پوچھا اے اللہ یہ کیا طریقہ ہے، اے اللہ یہ کیا طریقہ ہے، اگر بشارت دینا ہی تھا تو سیدھا سیدھا دے دیتا، یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جو یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا تھا، اس قمیص کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام خود ایک نبی ہے، ان کو بشارت لوٹا رہا ہے، آنکھوں میں روشنی دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک ایسا کیوں کیا؟ چاہے تو ڈائریکٹ دے سکتا تھا، کیوں کیا؟ بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آتی۔ ایک تو باپ اور ماں باپ کی محبت، اور دوسرا یہ کہ نبی کے جسم سے جس چیز کا رشتہ لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس چیز کے اندر اللہ پاک شفا کو پیدا کرتا ہے، شفا کو رکھتا ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے جو انبیاء ہیں وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہیں، بلکہ ان کے جسموں سے لگی ہوئی چیز بھی کوئی معمولی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرے نبی کے جسم سے لگا ہوا قمیص ہے، جاؤ لے جاؤ، ان کے چہرے پر ڈال دو، پھر بصارت، روشنی واپس آ جائے گی۔ واپس آ گئی، واپس آ گئی۔ یہ ہے آثار مبارک کی اہمیت جو انبیاء کرام کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حال یہ ہے، اب ہمارے نبی کا حال کیا ہوگا جو یوسف کے بھی سردار ہیں،
جو تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، ان کے آثار مبارک کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے ہوئے پانی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، لعاب دہن کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، وضو کیا ہوا پانی، جو بچا ہوا پانی ہے اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جو چیز لگ جاتی، قمیص ہو، کملی مبارک ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑتے، جھگڑتے۔ حدیبیہ مقام میں کیا ہوا؟ حدیث پاک کے اندر آتا یقتتلون کہہ کر لفظ آیا ہے، جھگڑتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو کافروں کی طرف سے قاصد بن کر آئے تھے مقام حدیبیہ میں، اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ دیکھا نظارہ، صحابہ کرام کے ادب کو دیکھا، تعظیم کو دیکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس جا کر، مکہ میں جا کر اہل مکہ سے کہتے ہیں کہ اے لوگو باز رہو، میں نے آج جو دیکھا ہے ایسا میں نے کبھی کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں گیا، لیکن ان کے ساتھی کو اس طرح ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح ادب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ نظارہ دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے صحابہ اکرام ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور چہروں ہاتھوں پر مل لیا کرتے۔ لعاب دہن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ سے نکالتے، وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر گرتا، تو پھر وہ صحابہ کرام اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر مل لیا کرتے۔ اور ان چیزوں کو یعنی ان خطرات کو حاصل کرنے کے لیے قریب ہوتا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے جھگڑتے، ان آثار مبارک کو، باقیات کو لینے کے لیے، ان منہ مبارک کو لینے کے لیے۔ یہ ہے آثار مبارک کی زیارت۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کیا کچھ بھی ان کی اہمیت نہیں ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ جانے کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جوڑے رکھا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں جوڑے رکھا ہے اللہ کے نیک بندوں سے۔ کبھی بھی، اور یاد رکھیں میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں، میں انہی انبیاء کرام کے آثار مبارک کی زیارت کو یعنی ان چیزوں کو دلیل بنا کر میں آپ کو یہ کہوں گا، اولیاء اللہ کے جو آثار ہوتے ہیں، جو تبرکات ہوتے ہیں، جو ان کے مقامات ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ کے ولی، جو اللہ کا ولی جو ولایت حاصل کرتا ہے اللہ پاک کو راضی کر کر، جب وہ ولایت حاصل کرتا ہے تو ان کا مقام بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا، ان کا مقام بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں آثار مبارک کا ادب کرنا چاہیے، ان کی زیارت ہمیں کرنا چاہیے، ان سے تبرکات ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس میں بڑا فائدہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ راوی ہیں حدیث کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں۔ ایک خاتون آتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں ہیں، ایک صحابیہ آتی ہیں خاتون، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں جو قمیص تھا وہ پرانا ہو چکا تھا، پیوند لگے ہوئے تھے، پھٹا جگہ جگہ پھٹا ہوا تھا۔ سارے نبیوں کے سرتاج ہیں، شہنشاہ انبیاء ہیں، دونوں خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں، مگر پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، ایسی شخصیت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ تو آپ صحابہ کے درمیان میں ایک صحابیہ آتی ہیں، عرض کرنے لگتی ہے، یا رسول اللہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جو جسم مبارک میں جو قمیص ہے وہ بہت پرانا ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کوئی نیا بنا کر لا کر پیش کر دوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ قمیص نہیں بلکہ ایک چادر مبارک تھی، بہرحال جو بھی ہے وہ چادر ہو یا کملی ہو یا قمیص ہو۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ اس کے ہاتھ سے بنا ہوا قمیص میں پہنوں، تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، لا کر پیش کرو۔ صحابیہ بڑی خوش ہوتی ہے، جاتی ہیں، قمیص بنا کر ایک تھال میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کو تکتی ہیں، اور جو قمیص یا کملی مبارک جو لاتی ہے دیکھتی ہیں، حضور کو بھی دیکھتی ہیں، وہ کملی مبارک کو بھی دیکھتی ہیں،
تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری صحابیہ، کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس کو پہنوں؟ کیا تم پسند کرتی ہو کہ میں اس کو پہنوں؟ تو صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہی بڑی بات ہوگی اگر آپ میری اس لائی ہوئی قمیص کو پہنیں گے۔ حضور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو میں پورا کرتا ہوں۔ گئے اندر، اپنا پرانا قمیص اتارا اور جو پیش کیا گیا اس کو پہنا اور باہر تشریف لائے۔ جب صحابیہ دیکھتی ہیں تو بڑے خوش ہوتی ہیں، بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہی خوب قمیص خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ کے جسم مبارک پر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، حضور کی تعریف کرنے لگے۔ حضور نے ان سے پوچھا کیا تمہیں قمیص چاہیے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے قمیص چاہیے، وہ لباس مجھے چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو سوال کرنے والے، قمیص کو طلب کرنے والے، خود سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا عبد الرحمن بن عوف ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ یا یہ صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں جو مدینے کے سب سے بڑے مالدار شخص، یا خود سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میں سے کوئی ایک۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں قمیص چاہیے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے چاہیے۔ حضور گئے اندر، وہ تو صحابیہ چلی گئی، خوش ہو کر چلی گئی۔ اب حضور اندر گئے، جو پرانا لباس تھا، قمیص تھا، اس کو دوبارہ سے پہنا، وہ جو نیا تھا اس کو اتارا، اور جنہوں نے پوچھا تھا ان کو دے دیا۔ اب محفل ختم ہو گئی، صحابی جو لیے قمیص کو لے کر نکلنے پڑے، پیچھے سے کچھ صحابہ گئے، جا کر کہنے لگے کہ اے صحابی، اے ہمارے ساتھی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بڑی مشکل سے حضور پاک علیہ السلام کسی کے تحفے کو قبول کرتے ہیں، جب انہوں نے قبول کیا بڑی مشکل سے وہ نیا لباس پہنتے ہیں، جب حضور نے لباس پہنا تو وہاں پر رہنے دینا تھا جسم میں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں تو اس کی ضرورت نہ تھی، تمہیں اس لباس کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی تم نے لیا۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس قمیص مبارک کو اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں اس کو پہنوں، کیونکہ میں اس میں دعوت میں پہن کر جاؤں؟ کیا تم یہ بات سمجھتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے اس قمیص مبارک کو لیا ہوں تاکہ میں اس سے تبرک حاصل کروں، کل قیام یعنی مجھے موت آ جائے تو میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ قمیص کو رکھ دینا، اس کو میرا کفن بنا دینا، تاکہ میری نجات ہو جائے اس قمیص مبارک کی وجہ سے، اس کا تبرک مجھے مل جائے۔ کون تھے وہ صحابہ کرام؟ وہ صحابی کون تھے جانتے ہو؟ وہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے صحابی، جنگ احد میں شرکت کرنے والے صحابی، جنگ بدر کے اندر جتنے بھی صحابہ شرکت کیے ہیں، اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی صحابہ اس جنگ میں شرکت کیے سب کی مغفرت ہو گئی، سب کی مغفرت ہو گئی، سب کے سب جنتی ہیں۔ اب وہ صحابی جو اس خوشخبری کے مستحق تھے، ان کو خوشخبری مل گئی تھی کہ یہ جنتی ہیں، وہ ضرورت نہ تھی، ان کو ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم پر اگر کوئی کپڑا ہو، کوئی لباس ہو، کوئی کفن ہو تو وہ حضور پاک علیہ السلام کا ان کے جسم سے لگا ہوا وہ کپڑا ہو جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، نجات کا باعث بن جائے۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، تبرک حاصل کرتے، اور اس کے اندر کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نہ کرتے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور عبد الرحمن بن عوف یا سہل بن سعد کو بھی معلوم تھا رضی اللہ عنہما کہ نجات دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر بھی ان تبرکات پر بھروسہ کرتے تھے، عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ سے لگی ہوئی چیز کے بغیر ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ہمیں بتاتے تھے۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ آثار مبارک کا مقام و مرتبہ ہے، جو چاہے وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے آثار مبارک یا دیگر انبیاء یا اولیاء کرام کی جو آثار مبارک ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔
کیونکہ جب یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ والے اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں. اور یاد رکھیں جس نبی پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، جس نبی کو ہم جو ہے اپنا رسول مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو، اگر ان کے آثار مبارک کی اہمیت ہمارے اندر نہ ہو تو پھر حضور پاک علیہ السلام سے کیسی محبت کا دعویٰ ہمارا ہوگا؟ یہ سب جھوٹ ہوگا، یہ ایک صرف کھوکھلا دعویٰ ہوگا. آپ ان کے آثار مبارک کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، ان کے آداب کو نہیں جانیں گے، ان کی تعظیم نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ کون ہوتا ہے عاشق؟ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی چیزوں سے بھی محبوب رکھے، یعنی محبت کرے، وہ عاشق ہوتا ہے. اصل میں وہ عاشق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بلکہ صحابیات کے بارے میں آپ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خزانہ ہے، خزانہ تھا میرے پاس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے وہ چیز دیکھی تو میں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بہن، آخری وقت تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ خزانہ مجھے دے دو. وہ کیا تھا خزانہ؟ جانتے ہو وہ کیا تھا خزانہ؟ وہ خزانہ نبی پاک علیہ السلام کا جبہ مبارک کا تھا. وہ خزانہ فرماتی ہے کہ مدینے کے اندر جو بھی بندہ بیمار ہوتا اور وہ جب میرے پاس آتا تو میں کیا کرتی، اس جبہ مبارک کے ایک کونے کو لیتی، پانی میں ڈبوتی اور پھر اس پانی کو بیمار شخص کو پلاتی. جیسے ہی میں نے اس پانی کو بیمار شخص کو پلاتی تو فوراً وہ بیمار شخص شفا یاب ہو جاتا، صحت مند ہو جاتا. یہ میں ہمیشہ کرتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منہ مبارک، آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور پاک علیہ السلام کا ایک منہ مبارک تھا. کوئی بھی بیمار ہوتا جب میرے پاس آتا تو میں اس منہ مبارک کو پانی میں ڈبو کر بیمار شخص کو پلاتی اور وہ شفا یاب ہو جاتا. یہ مقام ہے جو نبیوں کے جسم سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ جڑ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، پھر وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. آپ یہ اس بات کی دلیل ہے حج کے موقع پر جو زیارت کی جاتی ہے، یہ ساری زیارتیں، یہ جو سارے مناسک، یہ جو سارے وجوبات اور سنن ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آثار مبارک کے اندر اللہ پاک تبرک کو رکھتا ہے، برکت کو رکھتا ہے، اور جو جس عقیدت کے ساتھ اس سے برکت حاصل کرتا ہے اس کو برکت ضرور حاصل ہوتی ہے. اس میں کسی کو شک کی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر شک کی گنجائش رکھتا ہے تو پھر جن قرآن سے میں نے جو باتیں کہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان آیات کا انکار کرنا لازم آئے گا. اور قرآن کی آیتوں کا انکار آپ جانتے ہیں کفر ہے. قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار یہ کیا ہے؟ کفر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ. تو حضرات اکرام، تو آج کے اس درس میں آثار مبارک جو ہوتے ہیں، تبرکات جو ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جو زائرین عازمین حج ہوتے ہیں وہ حضرات جو ہیں، اور جو عمرہ کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے برکت حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے نبی پاک علیہ السلام تک لے جاتی ہیں، ان سے جوڑ دیتی ہیں، ان سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق میں مضبوطی پیدا کرتی ہے جو ہمارے لیے ضرورت ہے. آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے آثار مبارک سے مولا جہاں بھی موقع ملے مولا برکت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اور اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل مولا دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما.